السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ آل عمران کی آیات 104 تا 109 کی ترجمانی لیے اور اس کے مضامین کا اہم خلاصہ لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور دورہ قرآن کا یہ پروگرام ہمارا جاری و ساری ہے۔ آئیے سب سے پہلے آیت کی تلاوت سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ تم میں سے کچھ لوگ تو ایسے ضرور ہونے چاہیے جو نیکی کی طرف بلائیں، بھلائی کا حکم دیں، نیکی کی طرف بلائیں، بھلائی کا حکم دیں اور برائی سے روکتے رہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو ایک بڑی ذمہ داری دی ہے کہ ان میں ایک جماعت کا ہونا ضروری ہے جو لوگوں کو خیر کی طرف دعوت دے، اچھائی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمان امت کو بڑی ذمہ داری دی ہے کہ ان میں سے ایک جماعت کا ہونا ضروری ہے جو لوگوں کو خیر کی دعوت دے، اچھائی کا حکم دے اور برائی سے روکتی رہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے صراحت کر دی کہ امت مسلمہ کی دینی اور دنیاوی فلاح اور اس کی بہبود کی یہی بنیادی شرط ہے۔ اسی طرح آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہود اور نصارہ کی طرح مختلف گروہوں میں تقسیم ہو جانے سے منع فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کی دینی اور دنیاوی فلاح و بہبود کی یہی بنیادی شرط رکھی ہے اور یہود و نصارہ کی طرح مختلف گروہوں میں تقسیم ہونے سے منع فرمایا ہے۔ جنہوں نے حق سے روگردانی کر کے خواہش نفس کی اتباع کی اور ایک دوسرے سے حسد کیا، یہاں تک کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی انہوں نے آپس میں بانٹ دیا اور دین میں بدعات کو رواج دی۔ اور اسی طرح حق کے واضح دلائل آ جانے کے باوجود ان کے آپس میں حسد اور عداوت اور بغض اور عناد پیدا ہو گئے اور ان کے دل مختلف ہو گئے۔ جان لو اس سے پہلے کہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی دو باتوں پر مذمت کی ہے کہ انہوں نے خود کفر کیا ہے، کہ انہوں نے دوسروں کو کافر بنانے کی کوشش کی ہے، یہ دو باتیں۔ پھر جب سلسلہ کلام کا رخ مومنوں کی طرف پھر گیا تو ان کو بھی اس کے مقابلے میں دو باتوں کا حکم دیا ہے۔ پہلی بات یہ کہ ان کو ایمان اور تقوی کا حکم دیا، تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ پھر ان کو دعوت دین کا کام دیا تو فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اہل کتاب کے علماء میں سے ہر ایک کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ حق پر ہے اور اس کا مخالف
باطل پر ہے۔ یہ ان کے دعوے تھے اہل کتاب کے تمام علماء کرام کے۔ اور اگر انصاف کے ساتھ غور کریں گے تو اس زمانہ کے اکثر علماء میں بھی یہی صفت پیدا ہو گئی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں معاف کر دے اور ہم پر رحم فرمائے۔ اہل کتاب کے علماء میں سے ہر ایک کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ حق پر ہے اور دوسرے تمام باطل پر ہیں۔ اور اگر انصاف کے ساتھ آج ہم غور کریں تو اس زمانہ میں بھی اکثر علماء میں بھی یہی صفت پیدا ہو گئی ہے کہ وہ حق پر ہیں اور دوسرے تمام باطل پر ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں معاف کر دے اور ہم پر رحم فرمائے، یہی دعا ہم کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ یہاں خیر سے مراد وہ چیز ہے جو اللہ سے قریب کرنے والی اور اس کی ناراضگی کو ہم سے دور کرنے والی ہے۔ خیر سے مراد وہ چیز ہے جو اللہ کو قریب کرنے والی اور اس کی ناراضگی کو ہم سے دور کرنے والی ہے۔ معروف اسے کہتے ہیں جس کا اچھا ہونا عقل اور شریعت کی روشنی میں معلوم ہو چکا ہو۔ منکر اسے کہتے ہیں جس کا برا ہونا عقل اور شریعت کے ذریعے سے معلوم ہو چکا ہو۔ دعوت الخیر کی جماعت میں وہ علماء بھی شامل ہیں جو لوگوں کو دین سکھاتے ہیں، وہ مبلغ بھی شامل ہیں جو دوسرے مذاہب والوں کو دین اسلام میں داخل ہونے کی دعوت دیتے ہیں۔ دعوت الخیر میں وہ علماء بھی شامل ہیں جو لوگوں کو دین سکھاتے ہیں، اور وہ مبلغ بھی شامل ہیں جو دوسروں کو مذہب اسلام میں داخل ہونے کی دعوت دیتے ہیں، اور وہ دائی بھی جو بدعملی میں مبتلا مسلمانوں کو دین پر کاربند ہونے کی تبلیغ کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے بھی اس میں داخل ہیں۔ اسی طرح وہ دائی بھی شامل ہیں جو دوسرے مسلمانوں کو بدعملی میں جو مبتلا ہیں ان کو تبلیغ کرتے ہیں۔ اور یہاں مسلمانوں کی دو ذمہ داریاں لگائی گئی ہیں۔ پہلی ذمہ داری دعوت الخیر کی ذمہ داری ہے، اور دوسری ذمہ داری امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری ہے۔ دعوت الخیر پوری امت کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے۔ جتنا کچھ جانتے ہیں اسے دوسروں تک پہنچائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلغوا انی ولو آیا، میری طرف سے پہنچاؤ، چاہے وہ ایک ہی آیت کیوں نہ ہو، ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، میری طرف سے پہنچا دو، دوسروں تک پہنچا دو۔ بلغوا انی ولو آیا۔ جبکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام ہر کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے لیے طاقت پاس ہونی چاہیے۔ طاقت کے بغیر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو نافذ نہیں کیا جا سکتا۔ دعوت الخیر ہر کوئی کر سکتا ہے، ایک آیت بھی معلوم ہے دوسرے تک پہنچا دے، لیکن امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام طاقت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اس کے نفاذ کے لیے آپ کو طاقت چاہیے۔ جیسے لوگوں کو شرعی احکام، مثلا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی پابندی کروانا، غلط کاموں سے روکنا، جیسے ناپ تول کے پیمانوں کو چیک کرنا، بازار میں خرید و فروخت کرنے والوں کو سود سے روکنا، رشوت سے روکنا، دھوکہ بازی سے روکنا، ناجائز معاملات سے روکنا، یہ اس کی کچھ مثالیں ہیں۔ یہ سب وہ کام ہیں جو طاقت کے بغیر نہیں ہو سکتے۔ اس لیے مسلمانوں کا فرض ہے کہ وہ ایسا نظام قائم کریں جس میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیا جا سکے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ کام فرض کفایہ ہے، اس لیے تو فرمایا کہ
کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے، یعنی دعوت دین کا کام بھی ایسے لوگ کریں جن کو خود دین کی سمجھ ہو، ورنہ بارہا ایسا ہو سکتا ہے کہ نیکی کی بجائے وہ گناہ کی بات بتا رہا ہو اور حق کی بجائے باطل کی دعوت دے رہا ہو، اور کبھی نیکی سے لوگوں کو روک رہا ہو۔ یہ بھی ممکن ہے کہ کہیں تو وہ ایسی بات میں سختی کرے گا جہاں شریعت میں نرمی ہے، اور ایسی جگہ نرمی کر دے گا جہاں شریعت میں سختی ہے۔ اسی طرح امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے بھی اس کام کے ماہرین اور سمجھدار لوگ چاہیے، کیونکہ بغیر دینی شعور اور صالحیت اور صلاحیت کے لوگوں کو اگر مسلمانوں کے حکومتی مناصب حوالے کیے جائیں تو وہ فساد کے علاوہ کچھ نہیں کریں گے۔ جس کسی خاص کام کا حکم دیا جائے تو اس میں ان تمام کاموں کا حکم شامل ہوتا ہے جو اسے پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے ضروری ہیں، لہذا وہ تمام کام جن پر ان اشیاء کا وجود موقوف ہے وہ سب ضروری ہیں اور اللہ کی طرف سے ان کا حکم سمجھا جاتا ہے۔ مثلا جہاد فرض ہے تو اس کے لیے طرح طرح کا سامان تیار کرنا جن سے دشمنوں کا کلہ کما کیا جا سکے اور اسلام کا نام بلند کیا جا سکے، وہ علم سیکھنا جس کی مدد سے نیکی کی طرف بلایا جا سکے، علم اور رہنمائی کے لیے مدارس قائم کرنا، مراکز کی تعمیر کرنا سب ضروری ہے اور اللہ کی طرف سے فرض ہے۔ اسی طرح امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے نیک اور صالح لوگوں کی تیاری اور ان کو حکومتی مناصب پر پہنچانا مسلمانوں کا اجتماعی فریضہ ہے۔ ان کے بغیر قرآن و سنت کے قوانین عمل کرنا ناممکن ہے، ان کو نافذ کرنا، قوانین پر کا نفاذ کرنا ناممکن ہے۔ یہ جماعت جو نیکی کی طرف بلانے، بھلائی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کے لیے کمر بستہ ہے، یہ خاص مومنین ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا اولئک هم المفلحون، یہی لوگ فنا پانے والے ہیں۔ اس کے بعد مومنوں کو اہل کتاب کی طرح اختلاط اور انتشار میں گرفتار ہونے سے منع کرتے ہوئے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، یعنی روشن دلیلوں کا نتیجہ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ ان میں اختلاف نہ ہوتا اور دین کی پابندی اختیار کرنا چاہیے تھی، لیکن انہوں نے بالکل الٹ کام کیا، حالانکہ انہیں معلوم تھا کہ وہ اللہ کے احکام کی مخالفت کر رہے ہیں۔ آیات 106 سے 109 میں اس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے، کچھ چہرے سیاہ ہوں گے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کے حالات اور اس دن عدل اور فضل کی بنیاد پر ملنے والی جزا و سزا کے اثرات بیان فرمائے ہیں۔ گزشتہ آیات کے آخر میں اختلاف کرنے والوں کو عذاب علیم سے ڈرایا گیا تھا، یہاں بتایا جا رہا ہے کہ یہ عذاب انہیں اس دن ملے گا جب مومنوں کے چہرے نور ایمان سے چمک رہے ہوں گے اور کافروں اور دین میں اختلاف کرنے والوں کے چہرے نور ایمان سے محروم ہونے کی وجہ سے سیاہ ہوں گے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ کر کے بات ختم کی گئی، اسی پہ اتفاق کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔